ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں اور علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مہمان نوازی کے کیا تقاضے ہیں, اسلام میں مہمان نوازی کی کیا اہمیت ہے, اور مہمان بن کر جانے میں اور جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں ان دونوں میں آپ کے کیا کیا حقوق و فرائض ہیں, کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے دین کے مطابق, اور آپ کی جو کلچرل ویلیوز ہیں اوبویسلی وہ بھی ساتھ چلتی ہیں لیکن وہ بعد میں آتی ہیں. پہلے آپ کا مذہب آتا ہے, اور آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں ہر چیز ترقی کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ رہی ہے, وہیں معاشرے میں کئی ایسی قدریں ہیں جو دم توڑ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ مہمان نوازی بھی میں جو بات پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں رہی ہے. مہمان نوازی کی اہمیت یا یوں کہہ لیجیے میزبانی کی اہمیت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی جس طرح پچھلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی. ایک وہ دور تھا جب ہر ایک شخص جو ہے مہمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا. لوگ کوشش کرتے تھے کہ مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں اور بےتاب ہوتے تھے کہ ہمارے ہاں مہمان آئیں, اور اپنی قیمتی سے قیمتی چیز جو ہے وہ نچھاور کرنے کو تیار ہوتے تھے. اور آج کے دور پہ اگر آپ غور کریں, اور نظریں نہیں ہمیں سے چرانی چاہیے, یہ حقائق ہیں کہ اگر آج کے دور پر آپ غور کریں تو آپ مہمانوں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نظریں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں, جبکہ مہمان نوازی کی جو اہمیت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پھر اس کے بعد آئمہ طاہرین کی زندگیوں سے واضح ہے کہ کس طرح سے مہمانوں کو وہ کس قدر امپورٹنٹ جانا کرتے تھے اور کس قدر ان کی آؤ بھگت کیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی خاطر تواضع کرے. اور مہمانوں کی آداب میں سے ایک یہ آداب ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر آئے تو آپ سب سے پہلے اسے سلام دعا کیجئے, خیر و عافیت معلوم کریں. اور جیسا کہ قرآن انبیاء کی روایت ہے, انبیاء کی جو ہے وہ میراث ہے مہمان نوازی, اور ایک قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا, ابراہیم نے جواب میں سلام کیا. یہ سورۃ الذاریات میں یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ انبیاؤں کا جو ہے شیوا تھا, اور وہاں سے چلتا ہوا آیا اور پھر محمد و آل محمد اور اہل بیت کی روایت سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا, لیکن ہم اس کے معیار پر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں. اگر ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر وہ قدریں ختم ہو چکی ہوئی ہیں جو ہمارے اندر واضح طور پر موجود ہونی چاہیے. اور مہمانوں کی خاطر مدارت جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو بتایا میں نے کہ انبیاء کی سنت میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت خاطر مدارت کیا کرتے تھے, اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس جگہ جو مہمان نوازی کی جو آیات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. اور مہمانوں کی عزت و اکرام, خاطر و مدارت اور اپنی حیثیت کے مطابق کرنا بہت ضروری ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو حضرت ابراہیم فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگے, اور جو بھی ان کو موٹا تازہ ایک بچڑا ان کو میسر آیا اور وہی انہوں نے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا. اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ لوط علیہ السلام نے کہا, بھائیو یہ میرے مہمان ہیں, مجھے رسوا نہ کرو, خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو. یہ ایک مفہوم تھا آیت کا, وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اور کس قدر ہمارے دین میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو تم میں سے اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے, اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. مہمان کی خاطر مدارت ایک دن ایک رات ہے, اور عام ضیافت کی مدت 3 دن ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے, اور آپ کی جس اخلاق سے آپ مہمان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رقم ہو رہا ہے, وہ محفوظ ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر عطا کرنے والا ہے. اور جیسا کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا علی بھائی اور میں نے کہ اس طرح سے جو غیبت وغیرہ ہے اور بد کلامی ہے, فضول گوئی ہے, اس سے پرہیز کرنا مہمان نوازی میں بھی شامل ہے. اچھی زبان استعمال کرنا, اور مہمان کے ساتھ مل کر نہ تو کسی اور کی غیبت کرنا اور نہ ہی مہمان کے ساتھ اپنی بعد میں مہمان کے جانے کے بعد اس کی غیبت کرنا جو ہے, یہ سب جو ہے مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے. نہ صرف خلاف ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے. اور
جب بھی مہمان گھر میں آئیں اسے تنگ دلی کا جو ہے کبھی ثبوت نہیں دینا چاہیے. وسعت قلب کے ساتھ اس کے کھانے پینے اور قیام کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ مہمان کو بھی اتنا خوددار ہونا چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ کا بوجھ، اس سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنے میزبان پر نہ ڈالے. اور صرف یہی نہیں کہ آپ میزبانی کے فرائض ہیں بلکہ مہمان ہونے کے بھی فرائض ہیں. اس طرح ان حقوق و فرائض کو بیلنس کر کے چلنے سے ہی جو ہے وہ آپس میں تعلقات بھی بہتر رہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت بھی بڑھتی ہے. جی ہاں، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ جو ہے وہ مگر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سلام دعا کا جو کلچر ہے وہ بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جیسے کہ ابھی بھی آپ اگر دیکھ لیں، مطلب قوموں کے اندر اب آپ دیکھیں، خصوصاً عربوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سلام دعا کا کلچر ابھی بھی ہے. وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بہت دیر تک جو ہے وہ سلام دعا کا مطلب ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی ایک چیز ہے جو کہ ڈیپیوٹیڈ روٹس نظر آتی ہیں اسلام کی ان لوگوں کے اندر. مگر اب ہم اسی چیز کو اگر ہم ادھر آ جاتے ہیں. علی بھائی ایک کال ہم شامل کرتے ہیں پھر. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. I'm here Batul and I'm calling from. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام بیٹا، ویلکم ٹو آور شو. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے بہت ہمیں پسند آیا تھا ہیرا، آپ نے جو لاسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں پیش کیا تھا. آج آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ جزاک اللہ. And I would like to recite Surat Al-Inshirah. بسم اللہ. ماشاءاللہ، بسم اللہ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العلی العظیم. نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت تربیت ماشاءاللہ. آپ دیکھیں بالکل اتنی پیاری بچی اور اتنی پیاری انداز میں آواز میں بات کرتی ہیں. بلکہ پروگرام کے بعد بھی میں اور علی بھائی ہیرا بتول کے متعلق بات کر رہے تھے کہ بہت خوش قسمت بانصیب والدین ہیں جن کی یہ بیٹی ہیں اور کس خوش خلقی سے. اور آپ وہ دیکھیں نا کہ پروڈکٹ دیکھیں کہ کس طرح تربیت دی جا رہی ہے، وہ بچوں سے نظر آتا ہے. تو بہرحال ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو علی بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی بندر سے بول رہا جی. محمد علی بھائی ماشاءاللہ آج آپ کا پروگرام میں نے گھر میں بھی مہمانوں کے لیے تیاری کر رہا ہوں، لیکن میں نے پروگرام سنا ہے، دیکھا نہیں کیونکہ سیڑھی میں ساتھ ساتھ پینٹ کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ آپ کا پروگرام سن رہا تھا. اب برش پینٹ رکھ دیا ہے، اب آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے سنا تھا کہ ہمارے احمد بھائی آ رہے ہیں جرمنی سے بھی، تو میرے لیے تو ان کے دروازے کھلے ہیں. میری بہت خوشی ہے کہ اگر وہ میرے گھر میں آئیں اور ہدایت ٹی وی سے میرا ڈریس لے لیں تو میں اپنا لے لیں گے تو میں کسی کو کوئی بلیم نہیں ہوگی ان کو کیوں ڈریس دیا. میرا کہ جو میرے جاننے والے سننے والے ہیں میرا ڈریس لے لیں ہدایت ٹی وی سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ان سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہوں. خاص طور پہ ہمارے محمد یعقوب بھائی جو ہے، میری خواہش چاہتی ہے کہ یہ محمد یعقوب، وہ کہہ رہی تھی کہ جب ولیمہ کریں گے نا تو محمد یعقوب صاحب کو ان کو لازمی بلانا ہے. میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ اینگری کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ان کا سٹائل ہے بولنے کا، وہ اینگری نہیں ہوتے پریزنٹر کے ساتھ. تو مہمان نوازی بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے بھائی. یہ تو ہمیں اپنا اس سے دور ہم چلے جا رہے ہیں. آپ کی بات درست ہے، انبیاء سے لیں، اپنے اماموں سے ہم لیتے ہیں، مہمان نوازی لیتے ہیں، تو آج ہم اس کو ہم بھول رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، بجائے اس کلچر کو زیادہ سے زیادہ ہم پروموٹ کرتے. اس میں بہت ساری اچھی چیزیں تھی، لیکن ان میں 2-4 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، بڑا ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح
बिस्तर पे लेटे हुए थे तो कुछ मेहमान आए उनको मिलने के लिए। तो जब वो चले गए तो उन्होंने कहा कि अपने बहन से अपनी बहन को कहते हैं कि ये मुझे मिलने नहीं आए थे, ये सिर्फ मुझे देखने आए थे कि क्या मेरे कितने दिन बाकी रह गए मरने में। तो कहने का मकसद ये होता है कि जब मेहमान भी जो होते हैं ना, मेहमानों का आना जाना जो ना, मेहमान का मकसद होता है कि आपस में मिलते हैं, दुख सुख बोलते हैं, तकलीफ एक्सचेंज करते हैं कि भाई तू इतने देर मुझे दूर था, मैं भी दूर हूँ, हमारे दुख तकलीफ क्या है, उनको बांटना, उनके ऊपर गुफ्तगू करना, अपने अगले पिछले जो भी हैं गलतियां हो गई हैं उनसे माफी भी मांगना, कुछ आगे की तरफ चलना, नॉलेज एक्सचेंज करना, ये मेहमान नवाजी के बड़े बड़े तकाज़े होते हैं। क्योंकि एक गैदरिंग होती है, जिस तरह हम मस्जिद में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो मेहमान भी एक ऐसी मीटिंग होती है कि अगर आज अली भाई मेरे घर में आते हैं तो बैठ के हम उसको इतना अचीव करें क्योंकि पता नहीं अब 10 साल के बाद इनके साथ मुलाकात होगी या 20 साल के बाद मेरी बहन से मुलाकात होगी। तो मेहमान नवाजी के दोनों तरफ से उसको वेलकम करना चाहिए और मेहमान को भी ये सोचना चाहिए कि मैं जिसके घर में जा रहा हूं क्या उसकी दुख तकलीफ दर्द को बढ़ाने जा रहा हूं कि या उसकी कम करने जा रहा हूं। तो ये उसको मेहमान को जब अगर वो दुख तकलीफ कम करेगा, अगर मोहम्मद अली गरीब घर में बैठा हुआ है, उसकी खाला बड़ी अमीर है, वो उसके घर में आ गई है, तो मोहम्मद अली को ये देखना चाहिए कि क्या मेरी खाला उसकी दुख तकलीफ को कम करेगी कि या उसकी दुख तकलीफ को और बढ़ा देगी। तो ये चीजें जो है ना दोनों तरफ से होनी चाहिए। हो सकता है मोहम्मद अली अमीर हो, उसकी खाला गरीब हो। तो कहने का मकसद यही है कि ये जो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी थी, उसका जो फलसफा था आपस में मेहमान नवाजों का एक दूसरे में जाना आना, हमने तो खाने पे फोकस कर दिया कि आएंगे तो खाना देंगे तो ये करेंगे वो, असल था दुख तकलीफ को इसका अजाला करना। क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों की क्या तकलीफ है, भाई मेरी बेटी है, आपके बेटे हैं, चलो हम मिल जाते हैं, हमारी दुख तकलीफ कम होगी। तो ये बड़ा एक ऐसा बहुत ऐसा कल्चर छोड़ के गए थे आप, हुक्म थे हमारे लिए, इस्लामी हुक्म थे मेहमान नवाजी के, इसका फलसफा जो था ना उसको हम भूल गए। हमने बस यही सोचा कि बस आ गया, दरवाजा खोलो, चाय दो, कप पिया, बला बला गीबत की, वो की, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर चला। असल जो मैसेज था आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको हम भूल गए। तो आपका मैं टाइम बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपसे बात होती रहेगी। तो मैं वलीमे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ। तो मैं अभी भी हिदायत टीवी पे आपको अनाउंस करता हूँ कि जो जो मुझे जानते हैं, सुनते हैं, गायबाना जानते हैं, यकीन जानिए, चाहे मुझे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि एक मुर्गी का चाहे वलीमा करो, तो मैं अपने दोस्तों को कभी कभी फोन करता हूँ, कहता हूँ कि यार चलो मैं एक मुर्गी हलाल कर लूंगा, बाकी जो है ना खाना आप साथ ले आना, तो हम मिलके जो ना वलीमा करेंगे। तो वो हंसते थे कि नहीं भाई वलीमा तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेहमान नवाजी करनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है उसको ज्यादा ज्यादा प्रमोट करें। इसको अगर छोड़ देंगे तो यकीन जानिए कि हमारा जो है ना पहले सत्यानाश हो गया, तो हमारी कम्युनिटी और बिखर जाएगी। तो इसको उलमाए दीन जो है ज्यादा से ज्यादा इसको मिंबर रसूल से, अपने आपका टीवी है, इससे ज्यादा ज्यादा करें कि मेहमान होते क्या है, उनका मकसद क्या होता है, मिलने का क्या मकसद है। आज यकीन जानिए कि मैंने 2 फैमिली को इन्वाइट किया, एक की बेटी 26 है और उसका बेटा हो गया 20 साल का। अब मैंने कहा कि जो दूसरी फैमिली थे उनके भी बेटियां बेटे थे, मैं उनको कह रहा था कि आप बेशक मत आए, प्लीज अपने बच्चों को जरूर साथ लेके आना है। क्यों कि उनकी जो दुख तकलीफ होगी, कि रिश्तों की प्रॉब्लम है, ये है, इस गैदरिंग में कुछ ना कुछ हम अचीव कर दें। हो सकता है मेरी वजह से कुछ फैमिली एक दूसरे से रिश्ते कर लें। तो एनीवे, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मेरी बहन, मेरा दिल करता है लंबी बात करूं, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर टाइम देने का। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू। और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रेंज आ रहा बोल रही हूँ ताकि आपको एक नाच सुनाना चाहती हूँ। जी माशाल्लाह, सुनाइए बेटा। ज़हरा। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के रोज़े करम, बन के रोज़े करम, मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। आमिना का मुकद्दर तवा आ गया,
आनिया काम कर कवा आ गया को गोद में चादर की था आ गया नूर गुल सलाम को दिखने लगे नूर गुल सलाम को दिखने लगे ये रात में दिन आ गए ये रात में दिन आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। जी बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शाबाश, आपने बहुत ही अच्छी नात पढ़ी है। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, जज़ाकल्लाह। आपको अल्लाह ताला बहुत सारा अजर अता फरमाए, आपको दीन और दुनिया की जो है तमाम खुशियां और कामयाबियां अता फरमाए। बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे प्रोग्राम में आती हैं और बड़ी खुशी होती है, दिल चाहता है ज़्यादा टाइम तक जो है इनको सुनते रहें। टाइम की अगर वैसे ना हो और हो तो क्या बात है। आज बहुत खूबसूरत जो है वो बात हुई, मुख्तलिफ जहतों के साथ, मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट जो है वो जहतों से बात होती रही कि किस किस तरह से वो है। और मतलब देखें कि वही वाली बात आ जाती है कि इस्लाम ने हर पहलू को कवर किया है। और जैसे बहुत मतलब मैं इसको अभी सोच रहा था बैठ के कि बात चीज़ें, एक और नुक्ता मेरे सामने आया कि जो इससे हमने शुरू किया था इस प्रोग्राम को कि मेहमान की जो बात हो रही है, मतलब पहले ज़माने में देखें एक चीज़ और भी थी इसमें। अब तो ये हो गया कमर्शियल ही हो गया ना, सब सोशल लिंक्स बनाने के लिए बुलाया जाता है, उसमें कहीं से खुदा का मामला दखल नहीं होता, उसकी खुशनुदी का, खुदा की खुशनुदी दखल नहीं होती। मेहमान आते हैं दुनियावी मामलात के लिए कि आप देखते हैं किसी से बहुत एक साथ मिलना होता है एकदम छोड़ देते हैं, तो वो अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए सॉरी कि वो ये देखते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला तो उसको जो है वो छोड़ दिया जाता है। मगर जहाँ पर खुदा की खुशनुदी के लिए किसी को मेहमान बनाया जा रहा हो तो ज़ाहिर बात है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का हिसाब होता है। वहाँ पर जो आ रहा हो, मगर अगर हम तारीख़ पे निगाह डालें तो बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि अगर किसी बुज़ुर्ग की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें कि इन्होंने कस्बे फैज़ कहाँ से हासिल किया तो पता चलता है किसी के यहाँ जाके मेहमान रहे। बिल्कुल, अब तो वो कल्चर ही ख़त्म हो चुका है। कॉलेज में शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिटिया, और मूसी साहब को भी बहुत बहुत सलाम। इस वक्त मुझे मालूम है कि आपका प्रोग्राम जो है खत्म होने वाला है, इसलिए मैं कोई आपके टॉपिक पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से आप अमली तौर पर मेहमान नवाजी करते हैं, हम लोगों को बोलने का मौका देते हैं, हमें से हर एक की सब बातें जो हैं वो आप सुनते हैं, मुख्तलिफ राहें होती हैं लेकिन आप उनको अंगेज करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो ये आपकी मेहमान नवाजी जो है ये बजाय खुद एक काबिल तकलीफ चीज़ है और मैं इससे आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हम थोड़ी सी जो है वो जाते जाते जो ज़रा से आदाब के ऊपर भी गुफ्तगू कर लें और उन चीज़ों को जो कि हमारे माशरे से तकरीबन मिटती जा रही हैं। एक कल्चर हो गया मगर उसकी रूह निकल गई। तो जैसे कि मेहमानों का आना होता है या आप किसी के मेहमान होते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारे यहाँ एक कल्चर सा से बन गया जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चाहे दिल साफ़ नहीं है। ये बहुत अजीब बात है, ये बहुत अजीब बात है। मतलब यहाँ तक आ गया कि जब सलाम करो किसी को तो अपने पूरे वजूद के साथ, पूरी कल्ब की गहराई के साथ, सब तलखियां भुलाकर, क्योंकि दुआ है ना, आप खुदा से दुआ कर रहे हैं कि इसके ऊपर परवरदिगार तेरी रहमत हो, तुम पर खुदा की रहमत हो। तो अब अंदर से नफरत है, दिल में जगह नहीं और जबान पे कह रहे हैं ये क्या, ये तो निफाक की अलामत होएगा। बिल्कुल, मतलब क्या दिन में हम 36 बार निफाक की अलामत जाहिर करते हैं अपने से? लगता तो जब हम कहें कि ऊपर खुदा की रहमत हो, पूरे वजूद के साथ उस पर रहमत भेजी जाए तो रहमत भी जाएगी, और वो भी इस तरह का है। तो आप सोचें यहाँ से मामला किस तरफ जाएगा। बिल्कुल, एक खूबसूरत हो जाएगा। शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, हम बर्मिंघम से बात करें। हम सिर्फ ये आपसे कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपका बहुत खूबसूरत होता है आपका प्रोग्राम, लेकिन आप एंड किया करें वो जो बतूल समथिंग उसका नाम है बच्ची का, वो जिसने दुआ पड़ी थी इलाही अज़मुल बला, रिमेंबर आपको? तो माशाल्लाह उसको कहा करें कि एंड पे वो आया करे बच्ची, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। 2 दिन पहले आपने बड़ी दुआएं दी थी उस बच्ची को,
تو اینڈ اس بچی پہ کیا کرے, اس کو کہا کریں کہ پلیز تو اینڈ پہ ہم تیری اس کال کا ویٹ کیا کریں گے کہ تو امام زمانہ کی وہ دعا پڑھا. بس میں نے اپنے ہم اپنے پروگرام کو خود خوبصورت بنانے کے لیے ان چیزوں کو خود وہ اس کو زیادہ وہ کرے نا, تو اس میں زیادہ اور خوبصورتی آئے گی. اوکے, خدا حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اگر ہماری بیٹی ہیرا بطول سن رہی ہیں تو وہ پروگرام کے اینڈ پہ ضرور آیا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو جو اختتام ہے وہ آپ کی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. اچھا مشورہ دیا آپ نے, بہت جو ہے وہ خدا آپ کو اور جی. ہم نے بلکہ ہیرا بطول بیٹا کو یہ کہا تھا کہ ہمارے پروگرام میں روزانہ کال کیا کریں, اور لیکن میرے خیال ہے بچی ظاہر ہیں اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں, بچوں کی پیرنٹس کے ساتھ کہیں باہر بھی جانا پڑتا ہے, تو لیکن ہم دوبارہ آپ سے بیٹا یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں روزانہ آئیں, اور اسپیشلی ہمارے ناظرین کی یہ خواہش ہے کہ آپ پروگرام کی اینڈ پہ جو ہے آ کر اپنا جو کوئی بھی آپ تلاوت کرنا چاہتی ہیں یا کچھ پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھیں, اور ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ بن جائے. ایک چیز اور اس کے اندر جو ہے کہ ڈسکس ہونی چاہیے, بالکل ٹائم ختم ہو گیا. بعض اب ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ مہمان بنتے ہیں, گھر آتے ہیں, ان کے آگے کھانا رکھا جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کھانا, نہیں یہ بھی نہیں, اچھا چائے پی لو, نہیں یہ بھی نہیں. یہ بھی بہت خلاف شرع بات ہے. جب آپ کال کو شامل کریں. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, ہاں جی, السلام علیکم. سوری, ایک اور بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ جو آپ کے نماز کی ٹائمنگ ہے نا, اس کا جیسے آپ بریک میں جاتے ہیں نا, تو آپ بریک میں اس کا اگر آپ ایڈ دیا کریں نا تو بڑا اچھا لگے گا, پلیز. جی, بہت شکریہ آپ کے مشورے کے لیے. بہت آپ کی سجیشن ہمیشہ ہمارے لیے بہت محترم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ جو خلاف آداب بات ہو جاتی ہے کہ آپ اگر کسی کے یہاں گئے ہیں, چاہے چند لمحات چند گھڑیوں کے لیے گئے ہیں, وہ محبت سے آپ کو اگر ایک گلاس شربت کا بھی پیش کر رہا ہے, ایک کپ چائے کا بھی آفر کر رہا ہے, تو وہ آپ نے پھر پینا ہوگا, کیونکہ بہت خلاف ادب بات ہو جائے گی. آپ کہیں نہیں کچھ نہیں. یہ جس کے گھر گئے ہیں صاحب خانہ کی یہ بے عزتی والی بات ہے کہ آپ آئیں. ایک جگہ پہ مجھے قول یاد آ گیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا, کہ کوئی کسی کے گھر مہمان آئے اور وہاں سے بغیر کچھ کھائے پیے جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کسی قبرستان میں آیا تھا. تو نہ تو کسی کے دوسرے کے گھر کو قبرستان بنائیں, کیوں نہیں, اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی نان جمی آپ کے سامنے رکھتا ہے تو اس میں سے آپ جو ہے وہ کچھ نوش فرمائیں. اور کہتے ہیں کہ مہمان ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں, صرف مہمان نوازی کے ہی نہیں ہے. جی, کال شامل کریں گے, آخری کال شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, رضا بات کر رہا ہوں. جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جناب بہت بہت شکریہ, دونوں کی خدمت میں سلام ہے. جانتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے اور اس وقت زیادہ تفصیلاً بات نہیں ہو سکے گی. آج خوبصورت پروگرام تھا, خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو عالمی جائزے کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی اچھی بات چیت, مکمل بات ہوئی. تھوڑی سی آواز میں پرابلم تھی لیکن بہرحال مقصد جو ہے وہ پورا ہوا, اور مہمان نوازی کے تقاضے بھی یقیناً ہم سب کو ہی پتہ ہے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا تقاضے ہیں, بلکہ میزبان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا تقاضے ہیں اور مہمان کو بھی پتہ ہے, اور دونوں ہی اگر ان تقاضوں کو پورا کریں, مہمان جو ہے وہ بلائے جان نہ بنے اور میزبان جو ہے بیچارہ وہ یا اس کو مہمان کو ویلکم پورا نہ کر سکے اور مہمان سے جان چھڑائے. دونوں ہی طریقے غلط ہیں, دونوں ہی وہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں اس وقت, چاہے وہ کھانے پہ ہوں چاہے وہ رہنے کے لیے ہوں. تو ایک دوسرے سے محبت اور عزت احترام جو ہے اس سے وہ بڑی اچھی رہتی ہے. اور بہن کی کال آئی تھی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ چھوٹی شہزادی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں کال کرتی رہے اور اپنے کلام سے جو ہے وہ, اور جو کچھ وہ پڑھتی ہیں اور جس خوبصورتی کے ساتھ پڑھتی ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جو ہے وہ خوش رکھے, آباد رکھے, کہ انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے اپنی ماشاءاللہ شہزادی کی. تو یقینی انتظار رہے گا کہ وہ روز کال کریں ہمیں, ہم سنیں انہیں بالکل. اور جہاں تک بات ہے کہ نماز کے وقت بریک پہ جاتے ہوئے نماز کے لیے کہنا, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کنفیوژن ہوگا جب آپ کے ریپیٹ پروگرام آئیں گے. تو اگر اس میں بریک کا کوئی سن لیں گے ہم بزرگ لوگ, اگر سنتے ہیں بریک ہے تو پھر وہ بعض وقت ذہن میں نہیں رہتا, تو پھر نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی اذان ہونے والی ہے, تو پھر وہ دوا کا وقت ہو جاتا ہے کہ دوا پہ اذان پہ دوا کھانی تھی, تو وہ کچھ کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا. سب کو آپ جیسا نمازی بنائے کہ
جناب بس موسی صاحب یہ جو ہے نا رب العالمین کی جو ہے وہ رحمت ہے, اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے, اور آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تہجد تو پڑھتے ہی ہیں اور بھی نمازیں پڑھتے رہے. اجازت ہے آج کے لیے, انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اور جتنے لوگ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو میں بھائی, ہم سب کے جو ہے وہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور مختلف بہت سارے مطلب جب بہت سارے ذہن مل بیٹھتے ہیں تو بہت ساری نئی جہتیں سامنے آتی ہیں, اور اس کے اوپر بہت مثبت گفتگو ہوتی ہے. ہمارے پاس اب پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. یہ چھوٹا سا ایک الرٹ ہوتا ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں, جن باتوں کو ہم بھول چکے ہیں, جن ویلیوز کو بھول چکے ہیں, جن اعمالوں کو ہم بھول چکے ہیں, ذرا ان پہ غور و فکر کر سکیں. تو آپ کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہے وہ پورا ہفتہ جاری رہتی ہے. کل جمعۃ المبارک ہے, کل پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اب اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.